خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کے 13ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے. دانائی کی تلاش میں یہ پروگرام ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور ہر پروگرام میں ہم ایک نیا فلسفہ، ایک نئی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج جو پروگرام ہے وہ بھگوت گیتا کے حوالے سے، اور یہ جو گیتا جو کتاب ہے، جو وزڈم ہے اور یہ جو روایت ہے، اس کا ایک گہرا تعلق ہندوازم کے ساتھ ہے اور اس کا ایک اور گہرا تعلق مہابھارتا کے ساتھ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی جو ایپک پومز ہیں، جو بہت طویل نظمیں ہیں، جو سینکڑوں ہزاروں اشعار میں ہیں، یہ مہابھارتا اس کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. جو ہندو فلسفی، ہندو میتھولوجی کو، بلکہ فلسفی سے بھی زیادہ اس میں میتھولوجی ہے. اور یہ جو گیتا ہے یہ اس کے چھٹا جو باب ہے، 6 بک ہے، یہ اس مہابھارتا کا حصہ ہے. اس کے اندر تقریباً 700 ورسز ہیں اور یہ ایک قسم کا لارڈ کرشنا اور پرنس ارجن کا ایک ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے، جس میں لارڈ کرشنا جو ہیں ارجن کو رولز آف وار، جنگ کے آداب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ میدان جنگ ہے یا جنگ جو ہے ایک استعاراتی طور پہ زندگی کا حوالہ بھی ہے، کہ زندگی بھی ایک جنگ ہے جو ہم سب لڑ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا آدرش ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم گیتا پہ جانے سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پروگرامز میں کہا کہ ڈاکٹر بلند اقبال اس کا جو کلچرل، اس کا سوشل، جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہوتی ہے، ہمیں اس عہد میں لے جاتے ہیں کہ گیتا کو پہ فوکس کرنے سے پہلے کہ ہندوازم کیا ہے، اس دور میں ہندوستان کی ثقافت کیا تھی، اس کا تاریخی حوالہ کیا تھا. تو ہم پہلے بلند اقبال سے اس حوالے سے جان لیں تاکہ گیتا کی تفہیم اور اس کی جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ پامانی ہو. تو بلند اقبال صاحب یہ بتائیں، یہ ہندوستان اور یہ ہندوازم، اس کا آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ گیتا آئی؟ ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے یہ. اس کے لیے ہمیں 6000 سال پیچھے جانا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک ہندو ریلیجن کا تعلق ہے، ہمارے ناظرین کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ میرا خیال ہے کہ تیسرا بڑا مذہب ہے. سب سے بڑا مذہب اگر پاپولیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو کرسچینٹی ہے، پھر اسلام ہے اور اس کے بعد ہندو ریلیجن ہے. اچھا، ہندوازم جو ہے وہ ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک بلکہ ایک اس کو کہنا چاہیے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک بہت بڑا تصور حیات ہے. یہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس کے فالوورز 1 بلین سے زیادہ ہیں دنیا میں. بڑی پاپولیشن ہندوستان میں ہے، مگر اس کے علاوہ لگ بھگ نارتھ امریکہ میں 1 سے 2 ملین تک پاپولیشن ہے ہندوؤں کی. اگر ہم تھوڑا اس کا جغرافیائی یا تاریخی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں 6000 سال پیچھے جانا پڑے گا. دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے. اب اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود، یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ اصل میں اس سویلائزیشن کا حصہ ہے جس کو ہم سرسوتی انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں. سرسوتی انڈس سویلائزیشن 6000 سال پہلے سرسوتی دریا اور انڈس دریا، یہ 2 ریورز تھے، ان کے آس پاس جنریٹ ہوئی تھی. ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی. یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کے ساؤتھ میں سری لنکا تھا، اس کے نارتھ میں ہمالیین ماؤنٹینز تھے، اس کے ایسٹ میں بے آف بنگال تھا اور اس کے ویسٹ میں عربک سی تھا. یہ سویلائزیشن اتنی زیادہ اسٹیبلش تھی کہ اس زمانے میں اگر ہم میزوپوٹومین سویلائزیشن کا خیال کریں جو آج سیریا، عراق کے آس پاس کا علاقہ ہے، یعنی یہ وہ علاقہ جس زمانے میں سومیرینز وہاں رہا کرتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، یا ویسٹرن ایجپٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، یا سینٹرل انڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. ان کے شہر اتنے بڑے تھے کہ 80,000 سے زیادہ پاپولیشن تھی. تو یہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے. یہاں پر جو کلچر تھا وہ ویدک کلچر کہلاتا تھا، جو ایک مذہبی کلچر تھا جو اسٹیبلش ہوا تھا. یہ اس لحاظ سے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو چیزیں بعد میں، یعنی 5-1 ہزار سال کے بعد دریافت ہوئی، مثلا سیلز ہوئی، اسٹیچوز ہوئے، یا یہ جو ٹوائز ہیں یا ٹولز ہیں، ان تمام چیزوں میں جو امپریشنز تھے وہ امپریشن آج بھی ماڈرن ہندوستان میں نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. بلند اقبال صاحب، اب یہ جو وہاں کی جو میتھولوجی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے جن کو ہم کہتے ہیں اپنشادس، جی جی، یا ویداز، یہ جو ان کی جو ایک طرح سے مذہبی کہیں، روحانی کہیں، ثقافتی کہیں، گیتا تو اس کا ایک حصہ ہے. میرا خیال ہے یہ جو ہندوازم ہے، ہم نے بدھزم کی لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اس کے بعد ہم مہاویرا کی جینزم کی بات کریں گے. تو آپ کے خیال میں جب آپ کا پڑھنا آپ نے شروع کیا تو ویداز اور اپنشادس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر، کیا بنتا ہے؟
ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل چاہیے اس کے لیے، کیونکہ یہ ایسا ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم اس کے 20-25 منٹ میں کور اپ کر لیں. ناظرین کرام یقیناً دلچسپی لیں گے، لیکن میں نے اس کو اپنے طور پہ سمرائز کرنے کی کوشش کی، خود اپنے طور پہ خود کو بھی سمجھنے کے لیے بھی، کہ اس کے جو اسکرپچرس ہیں جو بٹوین یعنی ایک ڈیوائن اور ایک انسان کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا کہ پہلی بات ہے کچھ مسکنسپشن جو ہمیں کلیئر کرنے پڑیں گے کہ یہ جو ہندو ریلیجن ہے یہ اس میں ملٹیپل گاڈس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ ملٹیپل گاڈس کا کانسیپٹ اس میں ہے نہیں. یہ اصل میں مونوتھسٹک ریلیجن ہے، یہ ایک کائنات کا، ایک خدا کا، ایک کاسموس کا کانسیپٹ دیتے ہیں. اس میں جو ملٹیپل گاڈس نظر آتے ہیں وہ ایک سب اسپیشلٹی ہے، جو سپریم پاور ہے وہ ایک ہی ہے. تو یہ مونوتھسٹک ریلیجن ہے، ملٹیپل گاڈس کا نہیں. یہ واحد ریلیجن ہے جس میں ہمیں خدا یا گاڈس ملتی ہے، ہمیں جس میں فیمیل گاڈ ہمیں کہیں نہیں ملتی. یعنی ہمیں عربک ریلیجن سے اگر ہم سے کمپیئر کریں تو عربک ریلیجن کے اندر ہمیں پیغمبر بھی نہیں ملتی عورت، یہاں پر ہم کو گاڈس ملتی ہے، یعنی عورت بھی ایک خدا ہے. اچھا، اگر ہم اس کے اسکرپچرز کو دیکھیں تو ہم اس کو دو میں سپلٹ کر سکتے ہیں، ایک پرائمری اسکرپچر، ایک سیکنڈری اسکرپچر. یعنی پرائمری اسکرپچر وہ ہے جس کو ہم ویدک کہتے ہیں. بنیادی طور پہ 4 ویدکس ہیں، رگ ویدک، وجر YAJUR، یہ سنسکرت کے لفظ ہیں، تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے مجھ سے تو معاف کر دیجیے گا. سما SAMA اور اتھروا ATHARVA، یہ 4 میجر ویدکس ہیں. یہ وہ ہیں جو بقول کیسے اس زمانے کے جو بڑے رشس تھے، یعنی جو بڑے ہولی مین تھے، جو میڈیٹیشن میں رہے، انہوں نے کاسموس سے اس کو ایبزارب کیا اور پروڈیوس کیا. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سروتی میں ہے، یعنی سروتی کے اندر لکھے گئے. سروتی کا مطلب ہے کہ یہ ہیئرنگ ہے. اچھا، سیکنڈری اسکرپچرز جو ہیں وہ دوسرے ہیں، وہ ہیں جو ان اسکرپچرز کو باقی بعد میں ہولی مین نے ری رائٹ کیا. یعنی یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سمرتی ہیں، SMIRTI. سمرتی کا مطلب ہے ریممبرنس. یعنی پرائمری اسکرپچر جب بعد میں پریسٹ نے بیان کیا تو وہ سمرتیز کہلائے، یعنی سیکنڈری اسکرپچر. یہی ہیں وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو بیسکلی اپندش ہے، جو اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو، یعنی یہ وہ ہیں جو اصل میں مذہبی رائٹنگز ہیں جو بعد میں سینہ بہ سینہ اور صدیوں کے اول کے بعد آج تک پہنچی. پھر اس کے علاوہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ امپورٹنٹ ہے کہ 2 بڑی ایپکس ہیں، یعنی ایک مہابھارت اور دوسری رامائن. ٹھیک ہے. اب میں جو بلند اقبال صاحب جو میں نے اسٹڈی کیا اس میں میں چاہ رہا تھا کہ اس کا آتھر کون ہے. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو اسکرپچرز لکھی جاتی ہیں تو ایک نام میں نے پڑھا، سیج وواسا، جن کا نام مہابھارتا اور گیتا دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اور تقریباً 500-600 BC کا ہے. تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندوازم کا سنتھسس ہے، اس کی جو مختلف جو کنڈیشنز ہیں، جو اسکرپچرز ہیں، ان کا ایک سنتھسس ہے. اس لیے اس کو اپانشاد آف اپانشاد کہا جاتا ہے. اور جو گاندھی تھے، موہن داس گاندھی، وہ اس کو اسپرچول ڈکشنری کہتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بدھزم، کچھ جینزم، کوئی عجیب واقعہ، یہ جو تمام چیزیں ہیں، اور جو ایسنس سمجھ آیا ہے کہ لیونگ اکارڈنگ ٹو ڈیوٹی، دھرما، اور ایک ہارمنی، مطلب ہے کہ آپ کی ذات کے اندر کیا آپ ایک آدرش کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، آپ ایک خواب کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک ہارمنی کریٹ کرتے ہیں اپنی ذات اور انسانوں کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. ایک آپ کی ہارمنی ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا ایسنس ہے جو ہم گیتا کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو میری سمجھ آئی کہ جو بھگوت ہے اس میں کچھ جیسے ہو سکتا ہے یہ بھگوان کے ساتھ جو لارڈ کا کانسیپٹ ہے، اور گیتا سانگ، جیسے سانگ آف دا لارڈ، یہ تاثر مجھے ملا. اب اس میں بہت سے چیپٹرز ہیں، 18 چیپٹرز ہیں، اور میں ایک آدھ بات آپ سے کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے اندر سے آپ کو پڑھ کے دکھائیں. 2-3 چیزیں ہیں. اب یہ ایک ہندوازم میں ایک ری انکارنیشن کا وہ کانسیپٹ ہے کہ جسم اور روح جو ہے، باقی جو مذاہب اس میں ہے کہ جی روح نکل گئی، چلی گئی، اور پھر وہ قیامت کے دن آئے گی. یہ جو دوبارہ بار بار آنے کا جو تعلق ہے، تو اس میں جو 13ویں صفحے پر گیتا کیا ہے کہ the soul inhabiting a body knows childhood, youth and age, so coming to another body does not perplex the sage. تو میری بات سمجھ آئی کہ جیسے بچپن، جسم کے اندر بچپن، جوانی، بڑھاپا آتا ہے، اسی طرح جب ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی روح دوسرے انسان میں آتی ہے تو وہ اس کی ایک اسپرچول ایوولوشن ہو رہی ہے، ایک ارتقاء ہے، ایک گروتھ ہے. تو آپ نے ایک لیول تک
اسپرچل گروتھ کی، پھر آپ مر گئے جسمانی طور پہ، پھر وہ دوسرے انسان میں آئے، پھر آپ نے وہ سفر آگے بڑھایا، پھر آگے بڑھا، حتیٰ کہ جب تک کہ آپ کو نروانا یا آپ کو پیس نہیں مل گیا آپ وہ سفر کرتے رہے. تو یہ ایک کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں جو براہمک ریلیجن ہے، جو مڈل ایسٹرن، اس کے مقابلے میں یہ مختلف ہے کہ اس میں ایک ری انکارنیشن کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہندوازم جو آپ نے اسٹڈی کیا کہ آپ کو بنیادی طور پہ جو مڈل ایسٹرن جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، ان مذاہب اور یہ جو ہندوازم کا جو ٹریڈیشن ہے جو اس میں آپ کو بنیادی طور پہ کیا چیز آپ کو فرق لگتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ صدیوں کا ایک تو فاصلہ ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو کوریلیٹ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے امپریشنز ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیویجولی گرو اپ ہو گئے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہے. یعنی اگر ہم یاد کریں کہ زرتشت کو ہم نے بحث کیا تھا، اور زرتشت کے بعد ہم بدھائزم پر بھی گئے، اور زرتشت سے پہلے ہم مڈل ایسٹرن ریجن کی طرف گئے، یا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں کیا مگر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرسچینٹی اور اسلام اور جودائزم کے اندر ہمیں مونوتھیزم کا کانسیپٹ مل رہا ہے. لیکن اصل میں یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. لائک کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب اسلام ایک ماڈرن مذہب ہے، تو صاحب ماڈرن مذہب ہے تو اس کے اندر، لیکن یہ جو ماڈرن مذہب کا جو خیال ہے یہ جودائزم سے ہی ارائز ہوتا ہوا ہے، اور جودائزم کے پاس سے زرتشت کے اثرات ملتے ہیں، اور زرتشت کے اوپر ہمیں ان کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی بدھائزم کے اور ان کے اثرات، کیونکہ ہمیں زرتشت میں جگہ جگہ بدھزم نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ افیکٹڈ ہیں. یہ بالکل وہی تاریخ کا سفر ہے، مذہبی تاریخ کا سفر ہے جیسے انسانوں کی اور تمام سبجیکٹس کا سفر ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک ایولیوشنری تھاٹ پروسیس ہے جو ہمیں اس فارم میں مل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو سیپریٹ بلاکس میں نہیں رکھ سکتے. چلے ہم خواتین حضرات چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہم ہندوازم، گیتا، اپانشاد، مہابھارتا، رامائن، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ وزڈم جو ہندوستان کی زمین سے اس کا اوریجن ہوا اور وہ آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گیا. تو یہاں ہم رکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے اور پھر اب فوکس زیادہ ہم گیتا کی میتھولوجی، فلسفی اور وزڈم پہ بات کریں گے. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Aruj Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit aroujfinancial.com. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں، بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ، صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. You will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA. Because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is
We sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आज आपके साथ हिंदुइज़्म, गीता, महाभारत, रामायण, इस बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है, इसकी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक मैं गीता से कोटेशन आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर बुलंद इकबाल से उसके बारे में राय लेता हूँ। ये कोटेशन है कि विद प्रॉपर क्वालिटीज एंड वर्क्स the 4-class system came from me, yet know that while I do all this, I never act eternally. तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो क्लास सिस्टम है, जो 4 हिस्से बनाए हैं मुआशरे के, ये इनकी स्क्रिप्चर्स के अंदर है। तो इसका क्या सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है, ये मैं समझता हूँ कि अहम है हमें हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान की सकाफत को समझने के लिए। तो बुलंद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम, जो सिस्टम है कि 4 कास्ट में बनाया गया है, ब्राह्मण है और शूद्र है और खत्री है, ये आपको क्या लगता है कि उस दौर में ये था सोसाइटी को डिवाइड करने का, और आज के दौर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप इसको कैसे महसूस? मेरा ख्याल है थोड़ा सा नाज़रीन कराम भी इस बारे में, इसका अगर चूंकि रिलीजियस बैकग्राउंड है तो हमें रिलीजन से ही दोबारा जाना पड़ेगा। सोशल इकोनॉमिकल उसका नेक्स्ट स्टेप है यकीनन, क्योंकि मोरल वैल्यूज के बाद फिर सोशल इकोनॉमिकल बेटर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम रिलीजन में जाएं दोबारा, तो जैसे कि हमने वेदास का तस्करा किया था, तो एक अजीब बात है जो मैंने भी नोट की कि हमारे हिंदू फ्रेंड देख रहे होंगे इसे, कि वेदास के लिए जरूरी है कि आप ब्राह्मण हो तभी आप वेदास प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीस्ट के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ब्राह्मण हो। लेकिन जब बात आती है पुराना की, यानी कि ये इनका जिस तरह से मजहब को इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है 2-3 बड़े हिस्से, मेजर हिस्सों में, आपने बताया एपिक्स हैं, 2 बड़ी एपिक्स हैं, यानी रामायण और ये जो महाभारत, और जिसका एक हिस्सा गीता है, और वेदास जो कि बेसिक स्क्रिप्चर है, और तीसरा एक चीज है पुराना मतलब वो 18 स्टोरीज हैं जो कि देवी देवता के बारे में, यानी विष्णु के और शिवा के और गॉडेसेस के बारे में। ये ज्यादातर जो कहानियां हैं ये आम हिंदू रिलीजियस डिस्कस कर सकता है। तो हम देखते हैं कि रिलीजन भी ब्रेक हो रहा है ऑन द टॉप, यानी ब्राह्मण्स के लिए अलग है और आम हिंदुओं के लिए अलग है। फिर हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, कास्ट सिस्टम के तहत उन्होंने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल और उसमें क्लासेस के लिहाज से, कि अगर आप प्रीस्ट हैं, अगर आप मजहबी इंसान हैं तो यू आर द टॉप क्लास लाइक ब्राह्मण, और अगर आप लोएस्ट क्लास हैं, अगर आप चमड़े का काम करते हैं या बकौल कैसे भंगी का काम करते हैं तो आप लोएस्ट यानी शूद्र हैं, और अगर आप मिलिट्री मैन हैं तो फिर आप क्या है उसके लिए एक नाम रखा है कश्तरी या उसको कश्तारी कुछ कहते हैं उसमें, और वेश्या वो हैं जो कि हम जैसे काम करने वाले लोग जो है ना, जो लेबर क्लास होती है। तो इसका मतलब ये कि उस जमाने का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था वो सिंपल स्टेटस में डिवाइडेड था। अब इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर आप मुझे बताइए कि आज भी क्या दुनिया में सोशल क्लास स्प्लिटेड नहीं है? ये स्प्लिटेड है, तो क्या उसके इम्पैक्ट आज हमें नजर नहीं आते? बिल्कुल नजर आते हैं। ये ठीक है कि चीजें मॉडर्नाइज हो गई और वो बातें वैसी नहीं रही हैं, मगर उस जमाने में ये क्लियर कट था। तो वो मजहब ने इतना ज्यादा इकोनॉमिकली उसको स्प्लिट किया हुआ था कि जनरली मजहबी था जो रेसिज्म की बुनियाद पे सोसाइटी को तोड़ रहा था। इत्तेफाक से ये एक ऐसी चीज है जो हिंदू मजहब के लिए सवालिया निशान है। मुझे जो बेसिक फ़र्क महसूस हुआ, आपकी बात सही है कि आज भी अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, हम उसको कहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आज के दौर में एक क्लास का जो फ़र्द है, उसका जो बेटा जो बेटी है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकता है। मतलब एक मजदूर है, उसका बेटा डॉक्टर बन सकता है, मतलब प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन मुझे ये लगा कि वहाँ पर जो ये था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और खत्री का और शूद्र का, ये एक और डायमेंशन। बहरहाल ये मैंने कहा, ये चूंकि हम ये किताब डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हम बात विजडम और पीस की तरफ आते हैं कि ये विजडम ये क्या है, यू नो, कि कैसे लोग जो हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। एक मैं आपको इसमें से कोटेशन सुनाता हूँ। द वन हु इज अनमूव्ड बाय दीज टेक्स पेन and pleasure equally. That steadfast man is wife and fit for immortality.
تو یہ جو پین اور پلیئر کا کہ آپ پین سے بھی ایک فاصلہ ہے اور پلیئر سے بھی ایک فاصلہ ہے کہ ایک وائز مین کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اچھے برے نیکی بری خوشی غم دکھ درد دکھ سکھ سب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اس کا یہ پڑھتے ہوئے مجھے بدھزم کی جو باتیں ہم نے دھما پادا میں پڑھی کہ ایک لیول پہ آپ ڈیٹیچڈ ہیں, ایک لیول پہ اب یہ سائیکولوجیکلی آپ کا جو ایک میچورٹی ہے, آپ کی ایک جو وزڈم ہے کہ آپ زندگی کے مسائل سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں اگر سائیکولوجیکلی زبان میں کہ آپ ایموشنلی اوور ریئیکٹ نہیں کرتے, آپ سوچتے ہیں, آپ فکر کرتے ہیں, آپ تو آپ کے خیال میں بلند اقبال صاحب یہ جو اس کا سائیکولوجیکل ڈائمینشن ہے کہ آپ کے اندر کا, ہم بات پہ پیس کی کریں گے, کہ آپ کے ذہن میں ہندوازم کس طرح کی پرسنالٹی آئیڈیل کیا ہے, کس قسم کی پرسنالٹی انسان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, اس کی شخصیت کیسی بنانا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب لفظ اوم جو یہ استعمال کرتے ہیں, جو مذہبی ٹون ہے, اس کے اپنے سائیکولوجیکل ڈائمینشن بھی, یعنی ایون یہ کہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی جو تمام تر, ایون آپ نے دیکھا ہوگا بھگوت گیتا کے اندر بھی زیادہ تر پروسیس میڈیٹیشن سے آ رہی ہے اور یوگا سے آ رہی ہے. یعنی یہ فنامنا جس کے اندر انٹرنل بریدنگ کرتے ہیں اور اپنے اندر اس آکسیجن کو لیتے ہیں اور پھر گریجولی باہر نکالتے ہیں. تو اٹس اے اوم لائک آپ اپنی ساری کائنات کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں. تو وہ جو یونٹی کا کانسیپٹ ہے, یونٹی آف کانشسنس کا کانسیپٹ ہے, وہ ایک لفظ اوم کے اندر ہے. اگر ہم اس کی تمام ڈائمینشن میں جائیں گے تو وہ اور اس کو لیئر بائی لیئر اگر اسٹڈی کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اوم خود کتنا معنی خیز ہے. اب رہی بات پیس کی, تو وہ تمام مذاہب کی طرح یہ مذہب آف کورس اس کی تعلیم دے رہا ہے اور اس کے لیے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے, اگر امن لینا ہے, اگر تمہیں آشتی چاہیے اور اگر تمہیں, تو اس صورت میں تو تمہیں ریکارنیشن کے فنامنا سے گزرنا ہی پڑے گا, ڈیٹیچ ہونا ہی پڑے گا, نگیٹو بخول کیسے ڈیزائرز کو کم کرنا پڑے گا. تو وہ ایک گریجول پروسیس ہے جو ایک پورا فنامنا ہے, فلاسفیکل فنامنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک اور پہلو جو مجھے محسوس ہوا جو بدھزم میں بھی تھا, میں یہ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ جو انڈیا کی فلاسفیز ہیں, مہاویرا کی, جینزم, بدھزم اور ہندوازم, ان میں ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرق کیا ہے اور کامن چیزیں کیا ہیں. تو ایک چیز جو مجھے کامن دکھائی دی وہ کمپیشن ہے, بدھزم میں بھی تھا. تو یہ میں آپ کو ایک کوٹیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. بی فرینڈلی اینڈ کمپیشنیٹ, ریلیزڈ فرام ایگو سیلفشنس, پیشنٹ, hate not any being, the same in pain and happiness. تو یہ مجھے لگا کہ یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے پرسنالٹی ڈیولپ کی کہ آپ کا دوسرے انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے, دوسرے انسان کے ساتھ جو ایمپتھی ہے, وہ بھی آپ کی شخصیت کو, اور یہ بات ہم نے وہاں پر بھی کی تھی جب ہم کنفیوژنس کی بات کر رہے تھے کہ دوسرے انسان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کرے. تو بہرحال یہ ایک وہ پہلا تھا اوم کے ساتھ. اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ اب بھی پتہ نہیں صحیح ہے, یہ میں نے اس میں نہیں پڑھا, کہ پوری کائنات کے اندر اگر آپ جائیں بڑی کائنات میں تو ایک ہمنگ ساؤنڈ ہے پوری کائنات کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ہم کی مطلب اوم کی طرح ہے. تو آپ اپنے داخل کو اور خارج کو اور پوری کائنات کے ساتھ جڑنے کے لیے, اس ویو لینتھ کے ساتھ کرنے کے لیے, تو یہ تو ایک ذات کی جو ہے وہ آپ کو ایلیویشن کہیں, آپ کو اس کے انلائٹنمنٹ کہیں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کریں. تو آپ کو ہندوازم میں جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں, جو سوشل ریلیشن شپس ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب کاسٹ سسٹم سے قطع نظر ہر مذہب کی طرح اس کی فلاسفی بڑی فلاسفی ہے, مگر ہر مذہب کی طرح اس کے اندر بھی وہی ایپکس والی باتیں ہیں کہ اس کے اندر مختلف قصے کہانیاں ہیں اور اس قصے کہانیوں اور کیریکٹرز اور اس کے ذریعے سے ایک مجموعی طور پہ تاثر کریٹ کیا گیا. اب سوال بہت سے اور بھی نکل جاتے ہیں, یہ تو بات صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیشن بھی ہے اور سب چیزیں ہیں, مگر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ٹچ کر رہی تھیں کہ اگر ہم مہا بھارت کو دیکھیں یا ہم رامائن کو دیکھیں, مطلب گیتا سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں اس میں کیریکٹر ہیومن لائک ہے. یعنی رام کہنے کو اوتار ہے وشنو دیوتا کا, یا کرشن جو ہے وہ وشنو دیوتا کا اوتار ہے. جب ارجن کرشن سے
لیتا ہے اپنے ایک ایڈوائس اور یہ ڈائلاگس چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں حملہ نہیں کر سکتا, یہ تو میرے اپنے کزن برادر سے, میں ان کا خون کیسے بہاؤں. تو وہ مختلف یہ جتنے چیپٹرس ہیں اس کے اندر تو میٹافوریکلی وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں تمہیں ایکشن ہونا چاہیے, نالج ہونی چاہیے, وزڈم ہونی چاہیے, دس از ہاؤ یو ایکوائرڈ اٹ. بالکل ایسے ہی جب ہم رام کی کہانی دیکھتے ہیں رامائن کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ رام جو ہے اس کی بیوی سیتا جو ہے اس کو لے کے راون بھاگ جاتا ہے, لیکن سال بھر کے بعد یہ بغل کیسے وہ ہنومان کی مدد سے یا بندروں کی مدد سے لے آتا ہے اور ہنومان دیوتا کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جب سیتا واپس آتی ہے تو اس کو جب قبول نہیں کرتے ہیں ایودھیا کے لوگ تو وہ زمین کھلتی ہے اور وہ بیچاری اپنے آپ کو زمین میں کر لیتی. تو کیریکٹر ہم کو ہیومن لائک نظر آتے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیریکٹر آپ کو ہیومن لائک ملتے ہیں, اور یہ بالکل ہندو مذہب کی بات نہیں ہے, کسی بھی مذہب کے اندر. ہم نے بدھا پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ جب ایک عورت جو ہے انتظار کر رہی ہے 18 سال کی بیوی ہے اور تم 29 سال کی ہو اور گھر چھوڑ کے جا رہے ہو, کیونکہ مذہبی پیغمبر ہوں, اولیاء ہوں یا ہو, ہم اس کو سیکولر مائنڈ سے یا تھرڈ پرسن ایز اے تھرڈ پرسن ڈسکس کرتے ہیں, یا کوئی بھی کیریکٹر ہو. تو جودائزم کے اندر اور کرسچینٹی میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اکثر بیشتر جنگیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں وہ ہیومن فائٹ لگتی ہے, لیکن ہم اس کے میٹافوریکل معنی بہت بڑے نکالتے ہیں. تو اس سے جو ایک پیشنیٹ کا جو آپ تصور دے رہے ہیں, ایک بہت بڑی انلائٹنمنٹ کا تصور دے رہے ہیں, اس کے درمیان ڈفرینسز آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ذرا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے میرے لیے ان کو سمجھنے کے لیے, ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے, کہ جب جس وقت سیتا بولے گی کہ میں ڈیووٹڈ وائف تھی اور رام کے ساتھ گئی تھی جنگلوں میں 14 سال گزارنے کے لیے, تم نے مجھے قبول نہیں کیا, تو پھر رام کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے؟ مجھے یہ سمجھائیے. بہرحال مجھے جو میری فیلنگ یہ ہے بلند اقبال صاحب کہ یہ جو متھس ہے, یہ جو میتھولوجی ہے, جو ہندوازم بدھزم, میرا جو میری سمجھ میں آئی, اس میں کسی حوالے سے بھی فوکس انسان کی ذات ہے, انسان کی ذات کی ایک طرح سے ارتفاع ہے. وہاں پر جو مڈل ایسٹرن ریلیجنز ہیں اس میں ایک سوشل کنٹرول کا پہلو ہے. میں یہ سمجھتا جو آرگنائزڈ ریلیجنز ہیں اس میں لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا, سزا دینا, نیکی بدی کا سندم, ان کو قیامت کا, جنت دوزخ کا, اس کے حوالے سے مجھے ابھی تک یہ جو انڈین فلسفی ہے اس میں وہ سوشل کنٹرول کا ایلیمنٹ, اور جیسے نا جب وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اور ساتھ یہ کہ اگر آپ نے ان کمانڈمنٹس پر عمل نہیں کیا تو پھر آپ کی یہ سزا ہے, وہ سزا بلکہ پبلکلی بھی ہے, پرائیویٹلی بھی ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک فرد کی, ایک انسان کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اس کو ایک بہتر انسان بننے کا کانسیپٹ ہے. جو سوشل جو ایشوز ہیں وہ ذرا لوس ہیں, یہ ہم کلاسز کی بات ہے, لیکن دوسرے کو کنٹرول کرنا کس لیول تک اس کا کانسیپٹ اور ہے, اور جو مڈل ایسٹرن کا کانسیپٹ. بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن جو ہم نے شروع کی, تو میرا خیال ہمارا وقت آج جلد ختم ہو گیا. تو خواتین حضرات, ہم نے دیکھا آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو بھگوت گیتا ہے یہ اس انڈین میتھولوجی, فلسفی, ریلیجن کا حصہ ہے, اور اس میں ایک خاص طرح کا کاسٹ سسٹم بھی ہے, ری انکارنیشن بھی ہے, اس میں انسانی جو ہے ہمدردی بھی ہے, انسانی ذات کی جو کیا اس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ کی بھی بات بھی ہے, اور ایک کائنات کے ساتھ جڑنے کی بات بھی. بہرحال یہ ہم یہاں تک اس بات کو آج ڈسکشن لے جا سکیں. اگلی دفعہ ہم آپ کے لیے جینزم کا جو ایک طرح سے بابا آدم ہے, جو مہاویرا, ہم مہاویرا کی بات کریں گے, جینزم کی بات کریں گے, اور دیکھیں گے کہ جینزم جو ہے وہ بدھزم اور ہندوازم سے کس طرح مختلف بھی ہے, سملر بھی ہے, اور ہندوستانی فلسفی اس ڈائمنشن میں کیسے ہم تک پہنچی. تو بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.